ہوا مدینے نبی نو میرا سلام آگے جدوں بھی جاوے ہوا مدینے نبی نو میرا سلام آگے تم کے نجف نو جائے علی نو میرا سلام آگے تم کے نجف نو جائے علی نو میرا سلام آگے تیرا نہ جانا ہے تیرا رانا تو جا کے قدماں دے وچ ڈانا تیرا جانا ہے تیرا رانا تو جا کے قدماں دے وچ ڈانا تو پنج تن دے ہر ایک نورانی جین میرا سلام آگے تم پنج تن دے ہر ایک نورانی جین میرا سلام آگے جدوں بھی جاوے ہوا مدینے نبی نو میرا سلام آگے تو کے نجف نو جاوے علی نو میرا سلام آگے جدوں بھی جاوے ہوا مدینے نبی نو میرا سلام آگے تم کھلا کلیاں میں خوشبو لے کے درود پڑھ کے سلام کے درود پڑھ کے سلام کہہ کے تمہارے سے ادا دے پیری کہہ کے تمہارے سے ادا دے پیری کہہ کے سبھی نو میرا سلام آگے تمہارے زہرا دے پیری کہہ کے سبھی نو میرا سلام آگے جدوں بھی جاوے ہوا مدینے نبی نو میرا سلام آگے تو کے نجف نو جاوے علی نو میرا سلام آگے
سیال یا علی پیر سیال پیر سیال لاجپال لاجپال یا نبی یا نبی حق فرید یا فرید والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے انتہائی واجب القدر والاحترام معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز اتنے سر العزیز کے آستانِ تقدس کی شان آستانِ عالیہ سے شریف میں نماز جمعہ المبارک کی ادائیگی کا اشرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کے فیض و برکات کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کی مقدس روشن نورانی تعلیمات پر اللہ پاک پورے اخلاص کے ساتھ ہم سب کو ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، اور آپ سب حضرات جو نہایت عقیدت، جذبے اور محبت کے ساتھ حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کے آستانِ عالیہ پر حاضر ہیں، اپنے دلوں کے اندر جتنی بھی نیک تمنائیں اور جائز حاجات رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کی برکت سے جملہ حاضرین کی تمام جائز دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ آج جمعہ المبارک 7 صفر نومبر سن 1445 ہجری ہے، اور 7 صفر نومبر 1267 ہجری میں حضور سیدنا پیر پٹھان حجت الاسلام غوث الزمان شہباز چشت فخر الاولیاء حضور سیدنا پیر پٹھان شاہ سلیمان موسوی غریب نواز قدس سر العزیز کا وصال اقدس ہوا تھا۔ ٹھیک 178 سال آج 7 صفر مظفر کو حضور سیدنا پیر پٹھان غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال اقدس کو 178 سال جو ہے آج کی تاریخ میں مکمل ہو چکے ہیں۔ حضور سیدنا پیر پٹھان شاہ سلیمان موسوی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پٹھانوں کے جعفر قبیلہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کے بزرگان جو ہیں وہ یہاں بلوچستان کے اندر ضلع موسیٰ خیل جس کی تحصیل درگ ہے، اور وہاں ایک ڈرڈوجی نامی پہاڑ ہے، یہ جتنا بھی تحصیل درگ کا علاقہ تھا ضلع موسیٰ خیل میں، یہاں کانا خان نامی ایک ہندو جو تھا وہ حکمران تھا، اور حضور پیر پٹھان غریب نواز رضی اللہ عنہ کے پردادا جان کے جو والد گرامی تھے، ان کی تشریف آوری سے پہلے کہ پوری کی پوری اسٹیٹ جو تھی وہ ہندو تھی، اور یہاں شرک، کفر، جہالت، یہ تمام کی تمام چیزیں اس دور کے اندر موجود تھیں۔ تو حضور پیر پٹھان غریب نواز رضی اللہ عنہ کے بزرگ جب دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں اس علاقے میں تشریف لائے، پرامن قبیلہ اور خاندان تھا یہ جعفر پٹھان، لیکن آگے چونکہ بہت زیادہ سخت رد عمل آیا اور معاملات جو تھے وہ بالآخر جنگ کا جا ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پیر پٹھان غریب نواز کے آباء و اجداد کو فتح و نصرت عطا فرمائی، اور اس طریقے سے تحصیل درگ کا یہ تمام کا تمام علاقہ بلوچستان میں جو ہے وہ حضور پیر پٹھان غریب نواز کے بزرگوں کی زیر سلطنت آ گیا۔
اور باقاعدہ طور پر ان کی عملی حکومت قائم ہو گئی۔ جعفر پٹھان قبیلے کی وہ پورے کا پورا علاقہ جو ہے وہاں آزانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اب اللہ پاک کی رحمت سے بڑے طویل عرصے سے تقریباً کم از کم بھی 350 سال کے عرصے سے بھی زیادہ سے وہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے وہ مشرف الاسلام ہے، اور وہاں جتنی عبادت، ریاضت، زہد و تقویٰ، علم و عمل ہے قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سب کا اجر و ثواب جو ہے وہ حضور پیر پٹھان کے آباء و اجداد جعفر قبیلے کے بزرگوں کے نام اعمال میں جا رہا ہے۔ حضور پیر پٹھان غریب نواز قدس سر العزیز کے جو پیارے ابا جان ہیں حضرت خواجہ محمد زکریہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے والد گرامی حضرت خواجہ محمد عبد الوہاب خان صاحب جعفر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد گرامی حضرت خواجہ محمد عمر جعفر خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، الغرض حضرت خواجہ محمد زکریہ صاحب جعفر جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضور سیدنا پیر پٹھان غریب نواز کے پیارے ابا جان ہیں۔ حضور پیر پٹھان کی امی جان حضرت زلیخا صاحبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا والد گرامی اللہ پاک کے ولی کامل قرآن مجید فرقان حمید کا درس ادا کرنے والی ہستی، انتہائی متقی اور پرہیزگار ہستی ہے۔ حضور پیر پٹھان کے ابا جان، دادا جان، امی جان محترمہ، نانا جان، آپ کی پیاری امی جان جو ہے آج بھی کیونکہ ہر سال تقریباً سن 2000 سے وہاں مجھے درپوجی شریف میں حضور پیر پٹھان کے پیارے ابا جان حضرت سیدنا خواجہ محمد زکریہ صاحب علیہ رحمت کے عرس مبارک میں نومبر کے مہینے میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ جس مقام پر حضور پیر پٹھان غریب نواز کی ولادت مقدسہ ہوئی تھی وہ مقام بالکل محفوظ ہے، وہاں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ تو نیچے پہاڑ جو برپوجی شریف ہے اس کے نیچے اتر کر پانی کا سارے کا سارا انتظام ہے۔ تو حضور پیر پٹھان کی امی جان باقی جعفر پٹھان قبیلے کی خواتین کے ساتھ مل کر صبح کے وقت، شام کے وقت پانی بھرنے کے لیے تشریف لے جاتی تھی۔ حضور پیر پٹھان غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ولادت مبارکہ سے صرف چند مہینے پہلے حسب معمول آپ کی امی جان حضرت زلیخا خاتون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کافی ساری جعفر پٹھان قبیلے کی خواتین کے ساتھ آپ نیچے تشریف لے گئے، وہاں دیکھا کہ کیونکہ آج بھی وہ ایک دریا جو ہے وہاں بہتا ہے اور بڑا صاف ستھرا شیرین پانی موجود ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے مسلسل، وہاں سے پانی بھرا جاتا تھا۔ اچانک دیکھا کہ ایک مجذوب ہے جو دریا کے تلے کنارے پر ہے اور وہ مسلسل کھڑے ہو کر حضرت زلیخا خاتون کی طرف دیکھ رہا ہے، اور وہ پٹھان قبیلہ اور خاندان خواتین سے برداشت نہیں ہوا کہ ٹھیک ہے ظاہر شکل صورت میں بالکل ایک مجذوب قسم کا آدمی ہے، لیکن یہ ہماری خاتون کی طرف کیوں بار بار مسلسل دیکھ رہا ہے۔ تو انہوں نے فوری طور پر اپنے مردوں کو اطلاع کی، چنانچہ جعفر پٹھان کے کئی حضرات جمع ہو گئے اور جا کر اس درویش فقیر کو پکڑ لیا اور کہا کہ آپ انتہائی غلط کام کر رہے ہیں، ہماری غیرت کو چیلنج کر رہے ہیں اور ہماری خواتین کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس نے اپنا تعارف کروایا اور فرمایا کہ میں تو فلاں دور دراز کے علاقے میں رہنے والا ہوں اور آج صرف اس لیے آیا ہوں کہ یہ جو مبارک پیاری بیٹی ہے زلیخا خاتون، تو یہ جو کہ پریگنینسی کے مرحلے میں ہے اور اتنے مہینوں کے بعد ان کے ہاں جو فرزند پیدا ہونے والا ہے جس کا نام محمد سلیمان خان ہوگا، کیونکہ وہ اپنے وقت کی غوث ہستی اور غوث زمان ہے، تو میں صرف اور صرف ان کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ حضور پیر پٹھان کے والد گرامی حضرت خواجہ محمد زکریہ صاحب رحمت ان کی بھی تشریف آوری ہو گئی۔ آپ نے اس درویش کی خدمت کر کے دعائیں لے کر اس کو رخصت کیا۔ حضور پیر پٹھان غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ولادت مقدسہ ہوئی۔ حضور پیر پٹھان
4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر مبارک ہو قرآن پاک کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ حضور کے پٹھان غریب نواز رضی اللہ عنہ نے حضرت حافظ حاجی محمد خان صاحب جعفر پٹھان علیہ رحمت سے 15 پارے جو ہے وہ آپ کی ذات بابرکات نے حفظ فرمائے تھے، اور آپ کے استاد گرامی اس بات کے اوپر حیرت کا اظہار کرتے تھے کہ والد گرامی بڑی نیک ہستی ہے، لیکن حضور پیر پٹھان غریب نواز کو جب قرآن پاک پڑھایا جاتا تھا تو استاد صاحب یہ محسوس کرتے تھے کہ حضور پیر پٹھان غریب نواز 7 سال پوری صحت تلفظ کے ساتھ ادائیگی کرتے، کیونکہ مادر ذات بڑی ہستی ہے، غوث وقت ہے، عالم ارواح کے اندر آپ یہ ہوئے مقدسہ تکمیل کے ابتدائی درجات کو طے کر چکی ہے، اور پیاری امی جان کی گود مقدس میں چونکہ مسلسل تلاوت قرآن آپ کی امی جان کی زبان پر جاری رہتی تھی، لہٰذا 15 پارے انہوں نے حفظ کیے، اور حضور پیر پٹھان کے حقوق معاملات دیکھتے ہوئے اس کے بعد استاد صاحب نے فرمایا کہ جو فلاں کامل ہستی حضرت حافظ الدراز صاحب ہے، اب مزید ان کی تربیت میں اس پرسن کو جو ہے دل بغیر کر دیا جائے۔ الغرض حضور پیر پٹھان غریب نواز کا بچپن مبارک تھا، تو آپ کے والد گرامی کا اور پٹھان جعفر قبیلے کا جو حجام تھا وہ اتنا نیک متقی پرہیزگار تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی طبیعت مبارکہ میں استغناء بہت زیادہ تھا وہ جعفر پٹھانوں کا وہ حجام ان کے بال تراشتا تھا۔ کوئی بندہ ایک مرتبہ آتا اگر توجہ ہوتی ان کا کام کر لیتے، ورنہ جو ہے 1-2 چکر لگوا لیتے، لیکن حضور پیر پٹھان کے بچپن مبارک میں جب آپ کے بال تراشنے کے لیے آپ کے در دولت پر وہ حجام حاضری دیتا تو حضور پیر پٹھان بال کٹوانے سے انکار کروا دیتے، لیکن حجام کہتا حضور آپ کے والد گرامی کا حکم ہے اور یہ خدمت تو میں نے ہر حال میں سر انجام دینی ہے۔ حضور پیر پٹھان جو ہے اس کو پتھر اٹھا کر مارا کرتے، وہ پتھر برداشت کر لیتا، بعض اوقات زخمی بھی ہو جاتا، لیکن کہتا میں خدمت سر انجام دے کر جاؤں گا، جب تک آپ کے بال نہیں تراش دوں گا اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا۔ بڑا ٹائم اس کو لگ جاتا۔ باقی جعفر پٹھان جو ہے وہ شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ ہم آپ سے باقاعدہ ٹائم لے کر آتے ہیں اور پھر بھی آپ کی کبھی توجہ ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، رزق بھی اللہ پاک نے آپ کا ہمارے ساتھ وابستہ کیا ہوا ہے، لیکن محمد زکریا خان صاحب کے بیٹا محمد سلیمان خان یہ آپ کو پتھر مارتے ہیں، پھر بھی آپ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں، پیار سے اس کو بہلاتے ہیں، اور جب تک اس کی خدمت نہ کر لیں، بال نہ درست کر لیں، اس وقت تک آپ جاتے نہیں۔ تو وہ جو تہجد گزار روشن ضمیر حجام تھا وہ کہتا کہ تم کبھی بھی اس ہستی کی برابری نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ یہ ہستی اللہ کے ولی کامل ہے، بہت سے وقت ہے، اور قیامت تک اللہ پاک نے ان کے نور اور فیض کو اس امت کے اندر جاری سبحان اللہ۔ حضور سیدنا پیر پٹھان غریب نواز قدس سر العزیز انہیں پر ہی آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی حفظ جو ہے 2 اساتذہ کرام جیسا کہ میں نے ذکر کیا وہاں حفظ کی تعلیم مکمل فرمائی، اور ساتھ ہی آپ نے فارسی کی ابتدائی کتابیں لکھی، وہیں پر آپ نے گڑھوجی شریف کے اندر ہی ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ آپ کو توسا مقدسہ جو کہ اس وقت چند گھروں کے اوپر آباد آپ اس میدانی علاقے کا آغاز بنتا تھا درہ سندھ کے قریب، تو فیصلہ یہ ہوا کہ آپ کو وہاں پہنچایا جائے، کیونکہ بہت بڑی عالم ہستی نے وہاں پر آ کر رہائش رکھی ہوئی تھی، لہٰذا حضور پیر پٹھان غریب نواز کو وہاں پہنچا دیا گیا۔ وسائل نہیں تھے اس وقت، اس عالم دین کے پاس جو آپ کے پہلے استاد ہیں مولانا محمد یوسف خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، باقی جتنے بھی طلباء کرام ان کے پاس پڑھتے تھے، تو جو توسا مقدسہ کی اس وقت کی مبارک بستی تھی، بڑے تھوڑے گھر تھے، وہاں چند خاندان آباد تھے، تو طلباء شام کے وقت اپنے برتن لے کر جاتے اور ان کو کھانا جو ہے ہر گھر میں سے تھوڑا تھوڑا دے دیا جاتا۔ حضور پیر پٹھان جب پہنچے تو باقی طلباء نے کہا آپ ہمارے ساتھ چلیے، آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، مجھے تو یہ تعلیم ہی نہیں ہے، میں کسی بندے کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہیں ہوں، اگر اللہ پاک نے رزق عطا فرمانا ہے تو
تو یہیں مجھے مل جائے گا، ورنہ میں کسی کے دروازے کے اوپر مانگنے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن بسر ہو گیا، لیکن آپ کھانا مانگنے کے لیے تشریف نہیں لے گئے۔ استاد عظیم الدار کی توجہ ہوئی، محمد سلیمان خان آپ نے فرمایا میں جعفر پٹھان ہوں اور میرے والد گرامی اتنی عظمتوں والی ہستی ہے، اور مجھے اتنا اگرچہ وہ 60-65 کلومیٹر ہے، لیکن اگر آپ چند سال پہلے ڈبل کیبل ڈالا جو 4 ویلر ہوتا ہے اس پر بھی ہم جاتے تھے تو 8 گھنٹے لگ جاتے تھے، اور بہت ہی مشکل سفر ہے۔ ایک مرتبہ حضور امیر شریعت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گڑگوجی شریف کا ذکر ہوا تو آپ نے مجھے فرمایا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ استاد جی آپ ہر سال وہاں حاضری دے رہے، حضور پیر پٹھان کی پیاری اولاد آپ کو وہاں لے رہے، حضور یہ سب حضور کا فیضان ہے، پیر سیال کی برکت ہے کہ مجھے وہاں حاضری کا۔ آپ نے فرمایا میں بچپن میں ایک مرتبہ اٹھنیوں کے اوپر گیا تھا اور واپسی پر مجھے بخار ہو گیا اور کئی مہینوں میں بخار کی حالت میں رہا، کیونکہ سفر بہت زیادہ مشکل اور تھکا دینے والا ہے۔ اب ذرا کچھ سڑکیں وغیرہ بن گئی ہیں اس طرف۔ الغرض حضور پیر پٹھان پہاڑوں سے اتر کر وہ تقریباً 60-65 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے توسا مقدسہ میں تھے، ریس سانگڑ کے کنارے کے اوپر۔ استاد صاحب کی توجہ ہوئی، آپ نے فرمایا کہ میں جعفر پٹھان ہوں اور محمد زکریا خان صاحب کا میں فرزند ہوں، اور ہم کبھی بھی کسی سے کوئی چیز لیا نہیں کرتے، مانگا نہیں کرتے، اللہ پاک خالق کریم ذات بابرکات ہے۔ میرے والد گرامی کا حکم ہے، امی جان کا حکم ہے، میں نے اسباق پڑھنے ہیں، حضور اسباق آپ مجھے عطا فرما رہے، علم کا نور مجھے مل رہا ہے، تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو رہا ہے، رزق کا معاملہ وہ اس رزاق کے ذات بابرکات۔ استاد صاحب بچپن میں زمانہ طالب علمی میں جبکہ آپ ابھی فارسی کے مقابلے میں حفظ کو کمر فرمایا ہوا ہے، وہ اتنے متاثر ہوئے کہ فرمایا جو چیز میں کھاؤں گا آج کے بعد محمد سلیمان خان میرے پاس ہی جو ہے وہ کھانا فراہم فرمایا کریں گے۔ اس طرح یہ انتظام ہوا۔ آپ نے 2-1 سال ان استادوں کے پاس علم حاصل کیا، لیکن طبیعت مقدسہ انتہائی خدمت گزار بھی تھی اس کے ساتھ ساتھ، اور بچپن میں ہی اس طرح کے معاملات روشن تھے کہ طلباء میں باز بھی فرماتے، ان کو نماز کی پابندی کی طرف بھی لے کر جاتے۔ بچپن مبارک کے اندر امی جان ابا جان کی برکات ایسی تھی، استاد گرامی میں جو ملتا تھا عظیم ملتا تھا، چنانچہ بچپن سے ہی نماز تہجد حضور پیر پٹھان کی قضا نہیں ہوا کرتی تھی، اور عظیم کلمات خیر جو ہے چونکہ دل مبارک روشن تھا، روح منورہ عالم ارواح میں تکمیل کے ابتدائی درجات طے کر چکی تھی، تو آپ کے ملفوظات طلباء کے لیے عظیم روشنی کا باعث بنتے۔ الغرض 2 سال استاد گرامی نے پڑھا کر فیصلہ کیا تو یہاں سے کوئی 8 میل کے فاصلے کے اوپر میرا غازی خان کی طرف ایک مقام ہے، اور وہاں بستی کالو کے اندر جو ہے میں آپ کو پہنچا کے آتا ہوں، اگلی کتابیں جو ہے آپ وہاں تکمیل فرمائیں گے ان کی۔ اس طرح استاد عظیم الدار کے حکم پر حضور پیر پٹھان یہ آج بھی دیجی خان روڈ کے اوپر اسٹاف موجود ہے، آپ وہاں اس بستی میں قدم نجا فرمایا۔ چند سال حضور پیر پٹھان وہاں جلوہ کر رہے، اور اس کے بعد اس استاد صاحب اور عالم دین نے فیصلہ کیا کہ جیسی آپ کی طبیعت مقدسہ ہے اور اللہ پاک نے جن صلاحیتوں سے آپ کو نوازا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی منتہی اسباق ہیں وہ آپ اولڈ مٹھن شریف کے اندر حضرت قاضی عاقل محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جو خلیفہ ہے حضرت سیدنا قبلہ عالم فخر الاولیاء کل ہند پنجاب دے راجا 2.5 سدری کے نور محمد خواجہ، تو حضور خواجہ محاروی غریب نواز رضی اللہ عنہ کے اکابر اعظم خلفاء میں سے حضرت قاضی عاقل محمد صاحب چشتی نظامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے، تو حضور میں ان کا مدرسہ اس وقت اس علاقے کا سب سے بڑا ادارہ ہے، آپ جیسی ہستی کو وہاں تکمیل کرنی چاہیے۔ چنانچہ ان استادوں کا حکم تھا اور لبیک فرمایا، استاد صاحب نے مہربانی فرمائی اور اولڈ مٹھن شریف کا طویل سفر فرما کر ضلع راجن پور میں حضور پیر پٹھان غریب نواز نے قدم رکھا فرمایا۔ آپ کے جانے سے ان عظیم پہاڑوں کے اندر مزید نکھار آ گیا، اور حضرت
خواجہ قاضی عاقل محمد صاحب چشتی نظامی آپ کے پیارے فرزند حضرت خواجہ احمد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے استاذ الکل ہستی ہیں، بڑے بڑے دور دراز سے استفتاء ان کی خدمت میں آتے تھے، جن کے جوابات اور فتاویٰ تحریر فرمایا کرتے تھے، اور بڑے بڑے اکابر علماء ان کے شاگردوں کے اندر ہیں۔ حضرت قاضی عاقل محمد صاحب جو بالکل اس پر بزرگی کے عالم میں تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اسباق پڑھانے چھوڑ رکھے ہیں، اور محمد سلیمان خان صاحب جو کہ پہاڑوں سے آئے ہیں اور روہیلا پٹھان ہے جعفر، تو آپ میرے پیارے فرزند کے پاس وہ سارا انتظام الاسلام بھی ادارے کا کرتے ہیں اور سبق بھی بڑے وہی پڑھاتے ہیں، باقی بھی 6-7 اساتذہ کرام ہیں۔ تکبیر کی کتابیں جو ہے حضرت خواجہ احمد علی صاحب آپ کو پڑھائیں گے۔ حضور پیر پٹھان جیسے سارے طلباء کو نماز، روزہ، درس قرآن، ادھر علم کی تکبیر بھی ہو رہی ہے، اور حضور پیر پٹھان پر چلے جاتے کمپیوٹر شریف کی گلی اور بازاروں میں اگر کوئی خاتون دوپٹے کے حوالے سے سست نظر آئی تو فوری طور پر اس کو روک دیا فاصلے سے اور کہا کہ اللہ اس کے رسول علیہ السلام کا حکم ہے پردہ کرنے کا۔ حیران ہو جاتے کہ ان کا نوجوانی کا عالم ہے اور یہ پڑھ رہے قاضی صاحب کے پاس، لیکن جب تبلیغ کے لیے پچھلے ٹائم باہر آ جاتے ہیں۔ حضور پیر پٹھان کو انہی دنوں پتہ چلا کہ قریب ایک شادی ہو رہی ہے، اور شادی کے اندر انہوں نے بڑا فسق و فجور کا معاملہ کیا ہوا ہے۔ آپ نے تو علماء میں اعلان کر دیا کہ اگر آپ لوگوں نے جہاد فی سبیل اللہ میں میرے ساتھ شامل ہونا ہے تو فامے آپ کا میں تو جا کر جہاد کروں گا، اور ہر دن یہ تقریب اس طرح نہیں ہونے دوں گا۔ چنانچہ خنجر بچپن سے عادت قریب آنا تھی اپنے پاس رکھا کرتے تھے، اور اس کے بعد جناب وہاں پر آپ چلے گئے اور شادی کے اندر ڈانس وغیرہ ہو رہا تھا۔ آپ نے شادی کے منتظمین کو پکڑ لیا، ان کو سمجھایا، جب دیکھا کہ یہ الفاظ سے نہیں رک رہے تو 2-4 بندوں کے کان باقاعدہ طور پر کاٹ کر زخمی کر دیے۔ چنانچہ وہ تقریب رک گئی۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک کا شکر ہے میرے ساتھ اب اس کے بعد جو کرو گے، لیکن میں نے اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی رکوا دی ہے۔ یعنی تبلیغ کا جذبہ بچپن اور نوجوانی اور طالب علمی کے زمانے میں بہت زیادہ تھا۔ انہوں نے آپ کو پکڑ لیا، کام تو وہ رک گیا، لوگ ڈر کر بھاگ گئے، ادھر ادھر سارا معاملہ جو ہے وہ رک گیا۔ پوچھا کہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا محمد سلیمان خان میرا نام ہے، میں جعفر پٹھان ہوں۔ تو یہاں آپ ہمارے علاقے میں کیسے؟ تو فرمایا میں حضرت قاضی صاحب کے درس میں پڑھتا ہوں۔ اب چونکہ حضرت قاضی صاحب حضور قبلہ عالم غریب نواز قدس سر العزیز کے اکابر اعظم مریدین اور خلفاء میں سے اتنا بڑا ادارہ اور پورے کا پورا علاقہ چونکہ انتہائی عقیدت رکھتا تھا کمپیوٹر شریف کی ہستیوں سے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ نہ کرو، محمد سلیمان خان صاحب ہیں، تکمیل کرنے والے، عالم بننے والے پٹھان ہیں، جذبہ ایسا ہے، چلو کھانا وغیرہ پیش کرو۔ اس کے بعد جا کر قاضی صاحب کے پاس شکایت کرتے ہیں، خود ان کو کچھ بھی نہیں کہتے، کام بڑا عجیب ہو گیا ہے۔ ان لوگوں نے حضور قاضی صاحب کی خدمت میں آپ کو پہنچایا، آپ نے نہایت ادب کے ساتھ آج کے حضور ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم ہے، لہٰذا میں نے تو اس چیز کے اوپر عمل کیا ہے۔ فرمایا پیارے بیٹے ایسا ہے کہ اساتذہ کرام جب موجود ہو، مقتدی و پیشوا موجود ہو تو ان سے مشورہ کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے حضور پوری توجہ ہوگی۔ الغرض حضور پیر پٹھان کی تکمیل جو تھی روم کے حوالے سے اس کا سلسلہ جاری تھا کہ ایک دن آپ نے دیکھا کہ مدرسے میں چند دن کی چھٹیوں کا اعلان ہو گیا، اور وجہ اس کی یہ بتائی گئی کہ دریائے سندھ کے پار مشرق کی طرف اونچ شریف کے اندر حضور قبلہ عالم غریب نواز رضی اللہ عنہ سیدنا خواجہ خاجگان حضور سیدنا خواجہ نور محمد بہاروی چشتی نظامی غریب نواز رضی اللہ عنہ آپ کا چند سال سے معمول ہے کہ ان تاریخوں میں ہر سال آپ چشتیان شریف سے بہار شریف سے چلتے ہیں، اور ایک بڑے ہی عظیم نورانی قافلے کی صورت میں جس میں بڑے بڑے نواب بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء آپ کے ہمراہ ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے سرداران، اور اس طریقے سے بڑے جاد و جلال بھی ہوتا ہے، اور بڑی نورانیت و روحانیت اور درویشی بھی، اور آپ چند دن کے لیے کچھ شریف کے اندر آپ قدم رجا فرماتے ہیں، اور پھر وہ مرشد آ رہے ہو تو حضرت خواجہ خاجگان خواجہ قاضی عاقل محمد صاحب کو رجا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پردادا جان ہیں،
وہ بہت زیادہ تیاری کرتے، کشتیاں تیار ہو جاتی اور اس طرح دریائے سندھ پار کر کے وہ شریف پہنچتے، اور جب تک حضور قبلہ عالم کا قیام رہتا کوٹ مٹھن شریف والی تمام ہستیاں، اساتذہ، طلباء حضور غریب نواز کے ارشادات سنتے، فیض و برکت پاتے تھے۔ چنانچہ کالیکان سے چونکہ ادھر چلے جانا ہے، اور جب تک حضور قبلہ عالم غریب نواز وہاں قدم رجا فرما رہیں گے، ادارہ بند رہے گا اور ہم سب حضور کی زیارت کریں گے اور آپ کی خدمت میں رہیں گے۔ چنانچہ حضور پیر پٹھان کو بھی قاضی احمد علی صاحب نے فرمایا، استاد سی وقار نے، باقی اساتذہ نے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے، میں بھی چلوں گا۔ چنانچہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ خود حضور پیر پٹھان غریب نواز کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ جب عین دریائے سندھ دنوں قدرتی طور پر دریا چڑھا ہوا تھا، پانی اس میں بہت زیادہ آیا ہوا تھا، موسم ایسا تھا، فرمایا جب عین درمیان میں باقی کشتیاں تو ٹھیک چلی، لیکن جس کشتی میں ہم تھے کئی طلباء، ایک تو ہمارے اساتذہ کرام وہ بندار کے اندر آ گئے، اور ملاحوں نے بڑی کوشش کی اس مجدار سے نکالنے کی، لیکن کشتی نہیں نکلی۔ تو ملاحوں نے چھلانگیں لگانی اور کہا جی جس کو تیرنا آتا ہے اب اپنی قوت دکھائے اور تیر کر جو ہے وہ کنارے کی طرف جانے کی کوشش کرے۔ آپ فرماتے ہیں جب طلباء اساتذہ پریشان ہو گئے تو میری زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئے کہ ہم اللہ کے ولی کامل اور مرد کامل کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس مرد کامل کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اپنے سبق چھوڑ کر اس کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں اور پھر ہم ٹوٹ جائیں گے۔ آپ فرماتے بس میری زبان سے یہ الفاظ نکلتے تھے کہ مجدار میں سے خود ہی کشتی نکل کر کنارے کی طرف سے کے ساتھ حضور سیدنا پیر پٹھان رواز فرماتے جب ہماری کشتی کنارے کے قریب محفوظ طریقے سے پہنچ گئی تھی تو میری زبان پر جاری تھا کہ الحمدللہ تعالی ہم جس ہستی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اس بات کو چھوڑ کر وہ ہستی کامل بھی ہے اور فرد کامل بھی ہے۔ الغرض حضور سیدنا خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ موہالوی چشتی نظامی کہ آپ فرماتے ہیں کہ زیارت آپ کے ساتھ ایک اور ہستی بیٹھے ہوئے تھے جو بڑی جسامت کے مالک تھے، بڑی قدآور ہستی اور بہت عظیم دستار بھی انہوں نے اپنے سر پہ سجائی ہوئی تھی، اور ان کے ساتھ حضور قبلہ عالم غریب نواز دراز قد ہستی لیکن جسم مبارک بہت ہی سماج اور بہت ہی پتلی جسامت کے مالک، لاغر اور نحیف جسامت کے مالک ہستی، چہرے اقدس پر سب سے زیادہ روب، نورانیت، لیکن سر انور کے اوپر بہت سادہ سی ٹوپی اور نیلے رنگ کی چادر مبارک سادہ اور ایک سادہ کرتا حضور قبلہ عالم نے تو آپ فرماتے ہیں جب میری پہلی نظر، کیونکہ مجمع بہت بڑا تھا حضور قبلہ عالم کی بارگاہ میں اور ہر بندہ ایسے اپنے سر کو جھکایا ہوا تھا، اثرات کو میری پہلی نظر پڑی تو وہ جو دستار والی شخصیت، بڑے جسامت والی شخصیت، میں نے سمجھا کہ شاید آپ ہیں، لیکن جب زبان اقدس سے ارشادات جاری ہوئے تو پھر میرے دل نے گواہی دی کہ یہ جو نہایت سادہ اور سماج جسم کی مالک ہستی ہے یہ حضور قبلہ عالم غریب نواز کی ساتھ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے کسی سے مرحوم نہیں ہوا کرتا تھا، مجھ پر کوئی شخصیت تاثر نہیں چھوڑتی تھی، لیکن حضور قبلہ عالم کی جو زیارت مقدسہ تھی میں اپنے دل کے اندر واضح اس کے اثرات محسوس کر رہا تھا۔ اور یہاں میں یہ عرض کر دوں حضور پیر پٹھان کے جو دادا پیر و مرشد ہیں، مجدد سلسلہ عالیہ چشتیہ، حضرت سیدنا خواجہ قادیان، سیدنا خواجہ فخر جہاں، فخر الدین دہلوی چشتی نظامی غریب نواز رضی اللہ عنہ جب سے حضور قبلہ عالم سیدنا خواجہ نور محمد موہالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے تھے، بلاخر ان کی بیعت میں آئے، انہوں نے خلافت عطا فرمائی، اس وقت سے انہوں نے فرما دیا تھا کہ نور محمد
آپ کا پہلا نام محمد تھا اور ہم نے تبدیل کر کے نور محمد رکھا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے یہ تمام پنجاب سندھ ہند میں آپ کے نور کو قیامت تک کے لیے عام کرنا ہے۔ تو میرے عزیز نور محمد پہاڑوں کا ایک شہباز ہے۔ تو میرے پیر و مرشد نے میری ذمہ داری لگائی تھی کہ میں یہ امانت آگے پہنچاؤں، اور میں آپ کو یہ امانت پہنچا رہا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے مبارک ہاتھوں کے اوپر وہ ہستی آ کر بیعت کرے گی۔ آپ نے ہر سال اپنے مرکز سے سفر کرنا ہوگا اور پہاڑوں کے اس شہباز کو آپ نے باقاعدہ طور پر سلسلہ مقدسہ کے اندر داخل کر کے یہ جو ہمارے اکابرین کی امانت حضور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ مجر کریم کے دور مقدس سے فرمایا یہ معرفت، طریقت، حقیقت اور شریعت کی گویا کہ ایک دیگ ہے۔ آپ نے تشبیہ دی دیگ کے ساتھ، اور اس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے، اور وہ ہمارے بزرگوں میں مسلسل چلی آ رہی ہے۔ اب وہ میں آپ کو منتقل کر رہا ہوں، تو آپ کے ہی مبارک ہاتھوں پر وہ شہباز جو ہے وہ مسخر ہوگا، اور یہ امانت آپ کو ان تک پہنچانی ہے، اور ان کے ذریعے سے اللہ پاک قیامت تک جہان کو روشن اور منور رکھے گا۔ چنانچہ 1199 سنہ ہجری میں دہلی بالا کے اندر حضرت سیدنا فخر جہاں دہلوی غریب نواز قدس سر العزیز کا مثال اقدس ہے، تو حضور قبلہ عالم سیدنا خواجہ نور محمد مہاروی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد کے حکم کی وجہ سے آپ نے یہ معمول بنا لیا کہ آپ ہر سال تشریف لاتے یہاں کچھ شریف کے اندر، اور آپ نگاہ اقدس ڈالا کرتے تھے۔ چنانچہ اس سال حضور کی پٹھان غریب نواز جن کی ابھی منتہی کتابوں کے اسباق جاری تھے کوٹ مٹر شریف کے اندر، قاضی احمد علی صاحب رحمت کے پاس حضور کی پٹھان فرماتے 3 دن حضور قبلہ عالم نے قیام فرمایا، اور تینوں دن آپ کی خدمت میں حاضری ہوتی رہی۔ جب چوتھے دن آپ سفر فرمانے لگے، فرمایا آپ کے لیے بھی گھوڑی جو ہے وہ دربار عالیہ کے مین دروازے کے اوپر کھڑی کر دی گئی، 1000 کا مجمع تھا۔ فرمایا اس دن میرا دل انتہائی کشش محسوس کر رہا تھا، میں چلتے چلتے کچھ فاصلے پر آ گیا، لیکن آگے بندے بہت زیادہ تھے۔ جب قبلہ عالم اپنی گھوڑی پر سوار ہونے کے بالکل قریب تھے تو میری طرف حضور قبلہ عالم نے نگاہ ڈالی۔ میرا دل کیا کہ میں آپ کی دست بوسی کروں، لیکن درمیان میں بندے بہت زیادہ تھے۔ فرماتے حضور قبلہ عالم نے میری طرف خود ہاتھ مبارک بڑھایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی میں کس طریقے سے آپ کی طرف تیزی سے چلا، حالانکہ درمیان میں بندوں کی صفیں بہت زیادہ تھی۔ فرمایا میرے جوتے مبارک بھی رستے کے اندر رہ گئے، میرا خنجر بھی نکل کر نیچے گر گیا، اور حضور قبلہ عالم نے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کتنے بندوں کے آگے کر کے کس طرح ہاتھ مبارک دراز کر کے آپ نے میرا ہاتھ مبارک پکڑ لیا اور بندوں کے اوپر سے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں نے آپ کی دست بوسی کا شرف حاصل کیا، اور آپ نے فرمایا تمہارا نام محمد سلیمان خان ہے؟ جی حضور میرا نام محمد سلیمان خان بن خواجہ محمد زکریا خان صاحب ہے۔ آپ نے فرمایا بہت مجھے راحت ہوئی آپ کی زیارت سے، حضور میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے اپنی بیعت اور اپنی غلامی کے اندر لے لیں۔ فرمایا اچھا یہ بات ہے، چلو پھر۔ فرمایا حضرت سیدنا جلال الدین کچھ بھی غریب نواز رضی اللہ عنہ سارے مجمع کو منع فرما دیا کہ تم ادھر ہی رکو، ہم بعد میں اپنی گھوڑی پر سوار ہوں گے، پہلے اس عزیز کو ہم بیعت کر لیں گے۔ چنانچہ فرمایا میرے ہاتھوں سے پکڑا اور تیز تیز قدموں کے ساتھ فرمایا آپ بزرگی کے عالم میں تھے، میں عین نوجوانی کے عالم میں تھا، لیکن آپ چل رہے تھے اور مجھے مسلسل تیز تیز دوڑنا پڑ رہا تھا، میرے ہاتھوں کو آپ نے نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ دربار عالیہ میں حضرت جلال الدین کچھ بھی سوربردی غریب نواز قدس سر العزیز کے عین مزار مبارک کے سامنے مجھے لے کر آئے، اور اپنا ہاتھ مبارک ایک مزار مقدس میں اوپر رکھا، آپ نے کوئی مراقبہ فرمایا، اور اس کے بعد حضور کی پٹھان فرماتے ہیں کہ اس عالم خلوت و تنہائی میں حضور قبلہ عالم نے مجھے اپنی بیعت میں لیا، اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کی ابتدائی اور آپ کی تلقین فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا مجھے اپنے سینے اقدس کے ساتھ چمٹا دیا۔ کافی دیر تک حضور قبلہ عالم غریب نواز اسی طرح کرم فرماتے رہے، اس کے بعد خاموشی سے مجھے اپنے ساتھ لیا، مجمع میں آئے، اپنی سواری کے اوپر سوار ہوئے،
اور بہار شریف کی طرف آپ نے سفر جاری کر دیا. لیکن جب آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہو چکے تھے تو فرمایا میں آنکھوں میں آنسو ہے سینے رواں تھا اور جدائی اب حضور قبلہ عالم کی برداشت نہیں ہو رہی تھی. تو میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ بس میں نے آپ کے ساتھ ہی چلنا ہے, پیدل چلوں گا آپ کے قافلے کے ساتھ جس کا بھی ممکن ہوگا. لیکن گھوڑی کے اوپر بیٹھ کر میری طرف دیکھا اور بلند آواز میں فرمایا کہ عزیز من محمد سلیمان خان ہر جا کے علم بے خوانی براؤ و علم بخوان. میرے عزیز محمد سلیمان خان, جس جگہ پر آپ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت طاہرہ کا کتابوں کا علم پڑھ رہے ہیں, پھر ابھی میرے ساتھ آنے کی اجازت نہیں ہے. مجھے بھی آپ سے بے پناہ محبت ہے, لیکن ہمارے مشائخ کی ترکیب ہے, تعلیم ہے کہ مکمل فیض وہ ہستی پاتی ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے احکام شرع کو اچھے طریقے سے سمجھنے اور جاننے والی ہوتی ہے اور اس پر عمل پیرا. لہذا ہر جا کے علم بے خوانی برو و علم بخوان, جس جگہ پر آپ پڑھ رہے ہیں یعنی کوٹ پیٹر شریف کے اندر, ابھی یہاں سے اپنے جس قافلے کے ساتھ علماء اساتذہ کے ساتھ آئے واپس جاؤ اسی مدرسے کے اندر اور جا کر اپنے علم کی تکمیل کرو. آپ فرماتے میں سبق پڑھتا تھا, اللہ پاک کی طرف نوازی ہوتی. استاد صاحب ایک مرتبہ تقریر کرتے اور مجھے سب سمجھ آ جاتا اور میں سارے علماء کو پڑھا بھی دیتا, ان کو ترکیب بھی کرتا, لیکن میرا دل ہر وقت جو ہے وہ بہار شریف کی طرف کھینچا رہتا تھا. یہاں تک کہ فرمایا پھر میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکا, یہاں تک کہ پیدل سفر ایک مرتبہ استادوں سے اجازت لے کر بار بار حضور قبلہ عالم, یہاں تک کہ حضرت قاضی صاحب کا بھی سارے نشست ہو گیا, علم کی تکمیل ہو گئی. بس جس دن اساتذہ کرام نے مجھے چھٹی دی اور میں گھر جانے کے بجائے میں کشاں بہار شریف حضور قبلہ عالم غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور قبلہ عالم کی خدمت میں حضرت سیدنا فخر جہاں دہلوی غریب نواز علیہ رحمت کے ایک مرید تھے جو حضور قبلہ عالم کے پیر بھائی تھے, نواب غیاث الدین. لیکن حضور قبلہ عالم کے ساتھ معاملات اس طرح تھے, حضرت سیدنا فخر جہاں دہلوی غریب نواز کے ان کا حکم تھا کہ اپنی نوابی چھوڑیے اور حضرت خواجہ خواجگان قبلہ عالم جو میرے مرید اور خلیفہ ہے آپ بہار شریف پنجاب میں چلے جائیے اور جو وہ آپ کو تلقین کریں ان کے لنگر شریف کی خدمت کرتے رہیے. انہوں نے نوابی چھوڑ دی, سرداری چھوڑ دی اور اپنے بیٹوں کے سارا کو سپرد کر کے حضور قبلہ عالم کی خدمت میں رہتے تھے. حضور پیر پٹھان کو مستقل طور پر رہائش گاہ بہار شریف میں مل گئی. 6 سال حضور پیر پٹھان رضی اللہ عنہ رات دن حضور قبلہ عالم غریب نواز کی خدمت کے اندر رہے ہیں. اور جب نواب غیاث الدین دہلوی نے پوچھا تھا کہ حضور آگے یہ امانت کس طرف جائے گی, تو فرمایا میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میرے شیخ کریم کا کس ہستی کے لیے حکم ہے. حضور پیر پٹھان غریب نواز کو بلوایا گیا. حضور پیر پٹھان مجسمہ ادب و نیاز بن کے اے نوجوانی کا عالم کا حاضر خدمت ہوئے. نواب غیاث الدین دہلوی کو فرمایا کہ یہ ہستی ہے جو ہماری تمام کی تمام امانتوں کی امین ہوگی. فرمایا بڑے بڑے عظیم صلاحیت رکھنے والے لوگ میری خدمت کے اندر آئے ہیں, لیکن جیسا محمد سلیمان خان روہیلا پٹھان میری خدمت میں آیا ہے میں نے ایسی صلاحیت آج تک کسی انسان کے اندر نہیں دیکھی جو حضور پیر پٹھان کی ذات برکات کے اندر ہے. الغرض حکم دیا حضور پیر پٹھان غریب نواز کو آپ کے پیر و مرشد نے کہ ایک مرتبہ جا کر اس دوران جو ہے وہ ابا جان کا مثال اقدس ہو گیا, جا کر اپنی جان کی زیارت کر کے آئے. بس یہاں پر تشریف لائے. اتنے سالوں کے بعد جب اپنی جان کو ملے تو انہوں نے پابندی لگا دی بیٹا اب میں تمہیں واپس جانے کی اجازت نہیں دوں گی. اب جتنا عرصہ ہے جب تک میری زندگی ہے یہاں میری نگاہوں کے سامنے رہنا ہوگا. امی جان آپ کے حکم پر عمل کروں گا. کچھ دن گزرے لیکن پیر و مرشد کی محبت اتنی غالب حتیٰ کہ امی جان نے اپنے قبیلے کے سارے جوانوں کو حکم دیا کہ گھر کے ارد گرد کنٹوں کی باڑ لگا دی جائے اور محمد سلیمان خان کو جو ہے وہ کمرے میں قید کر دیا جائے رات کو بھی, تاکہ یہاں سے یہ نکل نہ سکے. آپ بار بار کوشش کرتے, محبت اتنی غالب تھی, امی جان کو راضی کرتے.
وہ آپ کو دیکھتی تو راضی ہو جاتی، پھر دل میں خیال آتا کہ میں بیٹے کے بغیر کیسے گزارا کروں۔ الغرض اسی معاملے میں آپ کو زنجیریں تک پہنا دی گئی۔ یہ تمام آپ کے تذکرے کتابوں میں پاؤں مبارک زخمی، زنجیریں ایک مرتبہ آپ نے توڑ دی، اور جب دیوار پر چڑھے آدھی رات کو تو دیکھا کہ پہرے پر نوجوان ہے لیکن وہ سارے کے سارے سو چکے ہیں، اور دیکھا کہ دیوار کے پاس تو اتنے دور تک کانٹوں کی باڑ لگی ہوئی ہے کہ جیسے ہی چھلانگ لگاؤں گا سیدھا ان کے اندر گروں گا اور پورا جسم زخمی ہو جائے گا۔ اور میں کوئی بات نہیں، کانٹے کھا لینا، زخمی ہو جانا یہ قبول ہے، لیکن میں پیر و مرشد کی زیارت کے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں؟ چنانچہ آدھی رات کو چھلانگ لگائی، کانٹوں کے اندر آپ فرماتے میں جا گیا، جس میں ناظرین کا کوئی حصہ پاؤں مبارک پہلے سے جینے کی وجہ سے زخمی تھے، ان کو بمشکل توڑا تھا، فرمایا کانٹے ہی کانٹے تھے اور زخمی زخمی، لیکن جیسے ہی میں اٹھا میں نے کوئی کانٹوں کی پرواہ نہیں کی، کسی چیز کی، میں بہار شریف کے راستے کے اوپر گامزن ہو گیا۔ 2 دریا پار کرنے تھے، دریا سندھوی، دریا چناب، یہ سارے کا سارا پیدل سفر حضور پیر پٹھان غریب نواز کی ذات ببرکات کرتی تھی۔ پھر حکم ہوتا تھا پیر و مرشد کا امی جان کی زیارت کر کے، الغرض آخری زیارت کے بعد پھر امی جان بھی راضی ہو گئی اور فرمایا محمد سلیمان جب تم کسی چیز کی پرواہ، میں دنیا میں بھی راضی ہوں، آخرت میں بھی راضی ہوں، میں ہمیشہ کے لیے راضی ہوں۔ وہ عظیم ہستیاں ٹھیک ہے آپ انہی کے ہو کر رہ جائیں، تو آخر میں 6 سال تک حضور پیر پٹھان غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اپنے پیر مرشد کی خدمت میں بسر فرمائے۔ حضور پیر پٹھان غریب نواز رضی اللہ عنہ کا جیسے ابن عالم کا فرمان ہے کہ آج تک ایسی صلاحیت والی ہستی میں نے نہیں دیکھی، بے عینی حضور پیر پٹھان غریب نواز کا فرمان گرامی حضور سیدنا پیر سیال لجپال غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات ببرکات کے متعلق ہے کہ اتنے بڑی بڑی ہستیاں میری حیات طیبہ میں اور میری خدمت میں اور میرے مشائخ کی خدمت میں آئی ہے، لیکن جو کرم نوازی اللہ پاک کی حضور سیدنا مولانا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ حضور کریم کے اس پیارے فرزند ارجمند مولوی صاحب سیالہ والے حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی صاحب کی ذات بابرکات کے اوپر ہے۔ ایسی کرم نوازی کی مثال گناہگار ہے حضور پیر پٹھان غریب نواز رضی اللہ عنہ جب سید خواجہ خواجگان اللہ کے پیارے نبی حضرت خواجہ خضر علیہ السلام ابو العباس خضر علیہ السلام جن کا رسالہ دست و محققین کی تحقیق کے مطابق ہو چکا ہے، لیکن چونکہ تکوینی امور ان کے ذمہ ہے، روح مبارکہ اتنی قوی ہے کہ اللہ پاک کے کامل بندوں کو جاگتے ہوئے اپنی زیارت کرواتے ہیں۔ حضور پیر پٹھان کی خدمت میں جب حضور ابو العباس خضر علیہ السلام کی جلوہ گری ہوتی ہے اور وہ آپ سے ملاقات کروا کے جا رہے ہوتے ہیں تو حضور پیر پٹھان فرماتے ہیں کہ جس نے خضر علیہ السلام سے برکت پانی ہو، زیارت کرنی ہو، یہ خضر علیہ السلام سے سارے لوگ دوڑ پڑتے ہیں، لیکن حضور پیر سیال حضور پیر پٹھان کے پاس ہی رہ جاتے ہیں۔ فرمایا مولوی صاحب سیالہ والے محمد شمس الدین آپ نے خضر علیہ السلام سے نہیں ملاقات کرنی، حضور جس ہستی کے پاس خضر علیہ السلام آتے ہو میں اس ہستی حضور پیر پٹھان کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کھڑے ہوئے اپنے سینے اندر سے لگایا اور فرمایا یا اللہ سائیں میں نے سیالہ کو ملائی حضور پیر سیال لجپال غریب نواز، اور جب ایک موقع تھا کہ حضور پیر پٹھان کے سجادہ عالیہ میں خالی ہو جانا تھا چند گھنٹوں کے لیے، تو فیصلہ کیا ہوا کہ 1 منٹ کے لیے بھی حضور پیر پٹھان کی گدی مبارک خالی نہیں رہنی چاہیے۔ کتنے اکابر خلفائے حضور پیر پٹھان کے، لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ سیال شریف پیغام بھیجا جائے، حضور اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز توسہ مقدسہ پہنچے، اور جب تک حضور سیدنا شاہ اللہ بخش کریم توسکی غریب نواز آپ ادھر مصروف ہوں گے، حضور پیر پٹھان کے سجادہ عالیہ اور مصلی مقدسہ پر بیٹھیں گے تو اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز پیر سیال لجپال جلوہ گر ہوں گے۔ ہم سب کی عظیم خوش قسمتی ہے، اللہ پاک نے مبارک کرے اعلیٰ کی ہمیں غلامی کا شرف عطا کیا ہوا ہے۔ اللہ پاک حضور پیر پٹھان کے درجات بلند فرمائے، اللہ پاک حضور پیر سیال لجپال کے فضل و برکات ہم سب کے شامل حال رکھے اور آپ کی مقدس تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔